سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل آج بے نقاب ہو گیا۔ پاناما کے بعد پینڈورا پیپرز کے نام سے نیا مالیاتی اسکینڈل منظر عام پر۔ دنیا کے 600 صحافیوں نے 117 ممالک کی اہم شخصیات کے مالی معاملات کی تحقیقات مکمل کر لیں۔ ICIJ آج رات 9:30 بجے تفصیلات جاری کرے گا۔ کورونا کی چوتھی لہر کے وار جاری، مہلک وبا مزید 35 جانیں نکل گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 1656 کیس رپورٹ۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں مثبت کیسوں کی شرح 3.26% ریکارڈ کی گئی۔ کامیڈی کے افق پر چمکنے والا روشن ترین ستارہ غروب۔ طنز و مزاح کے بے تاج بادشاہ عمر شریف جرمنی میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ میت کل پاکستان کے لیے روانہ کیے جانے کا امکان۔ تدفین عبداللہ شاہ غازی قبرستان میں ہوگی۔ سندھ حکومت نے اجازت دے دی۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر سے عمر شریف کے انتقال پر تعزیتی پیغام موصول ہو رہے ہیں۔ مداحوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی دعاؤں سے عمر شریف یہاں تک پہنچے۔ عمر شریف کی اہلیہ زری غزل کا ویڈیو پیغام مداحوں سے دعا کی اپیل بھی کی۔ زری غزل نے علاج کے لیے تعاون کرنے پر وزیر اعظم عمران خان اور سندھ حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے الیکشن کمیشن کو اہم خط لکھ دیا۔ چیئرمین سینٹ کو بھی خط کی نقل بھجوا دی۔ کہا 40 دنوں میں حلف لینے کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے میرا نوٹیفیکیشن کیا تھا جسے 8 مئی 2018 کو سپریم کورٹ نے معطل کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں میرا مقدمہ زیر التوا ہے جس کے تحت میرا نوٹیفیکیشن معطل ہے۔ عمران خان نے 3 سال میں $26 ارب قرض لیا، ایک اینٹ تک نہیں لگائی۔ حمزہ شہباز کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا PTI والے کون سی سستی سڑکوں کی بات کرتے ہیں؟ 3 سال گزر گئے، جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، رکھیے ہر خبر پر نظر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف خود وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ صدر عارف الوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس طرح کے بیانات دیے تھے کہ پاکستان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر کالعدم تحریک طالبان پاکستان اس سے جڑے جو عناصر ہیں اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور پاکستان کی رٹ کو اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں تو پاکستان کی حکومت انہیں معاف کر سکتی ہے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جب خود وزیراعظم عمران خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو مختلف گروہ ہیں ان کے ساتھ حکومت پاکستان مذاکرات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے ایگزیکٹلی کیا کہا، پہلے وہ سنتے ہیں۔ جی، وزیراعظم عمران خان بڑا واضح طور پر کہہ رہے تھے اور اس بات کی تصدیق کر رہے تھے شہباز کے تحریک طالبان کے جو مختلف گروہ ہیں، کیونکہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر بہت سے ڈفرنٹ جو دہشت گرد تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ میرے خیال میں سٹیٹمنٹ ہے، اور شاید وزیراعظم عمران خان آپ کو پتا ہے کہ ایک یہ تاثر بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسے جو انٹرویوز دیتے ہیں تو آف دا کف بھی ریمارکس دیتے ہیں، لیکن یہ آف دا کف ریمارکس نہیں تھے کیونکہ اس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک ڈیٹیل بیان بھی جاری کیا ہے۔ اچھا کامران، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی چھوٹی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے،
پاکستان کا جو وار آن ٹیرر کے اندر لاس ہوا ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، تقریباً 80,000 افراد جس میں سویلین زیادہ ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں پچھلے 20 سال کے عرصہ میں. تو یہ ٹی ٹی پی جو غالباً 2007 میں شاید یہ ایمرج ہوئی، تو ایک میجر جو بلیم ہے نا وہ ان کے اوپر آ رہا ہے. تو پہلا جو پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا کل ریئیکشن آیا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے اس چیز کو کوئی اتنی پسندیدگی کا اظہار اس کے اوپر نہیں کیا، لیکن ریاست کو سم ٹائمز کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ کبھی بھی پرماننٹ اسٹیٹ آف وار میں نہیں رہ سکتے، خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو کہ 1979 آنورڈز جب سے افغانستان میں جنگ کا اس کا آغاز ہوا، پاکستان اس میں پارٹنر بنا، اور پھر اس کے بعد ایک پیس کا تھوڑا سا ایک بریف سا ایک پیریڈ آتا ہے، پھر دوبارہ طالبان کا دور شروع ہوا، پھر 9/11 ہو گیا. تو وی آر کانسٹنٹلی ان اسٹیٹ آف وار. ہم انڈیا کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، مشرق کے اوپر بھی ہماری لڑائی جاری ہے اور مغرب کے بارڈر کے اوپر بھی. تو اس صورتحال کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ اسٹیٹمنٹ کا جو آنا اٹ سیلف ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل. میرا خیال اس کو کاشیسلی صحیح چلیں ویلکم ایک تو کرنا چاہیے کہ حکومت نے اس طرف ایک اندیا دیا ان لوگوں سے بات کرنے کا. دوسری بات جو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، اینڈ دیٹ از مور امپورٹنٹ تھنگ دین دی اوور آل پرنسپل آف ٹاکنگ ود دیم، کہ جو اس کے اندر جو گروپس ہیں، اب ٹی ٹی پی ایک تو فیکشن نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے فیکشنز ہیں، اور وزیر اعظم کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اسے لگتا ہے کہ کچھ گروپس ان سے بات کر رہے ہیں حکومت سے. تو کچھ اس چیز پہ کوئی کلیئرٹی ہے کہ کیا جو ان کا مین سٹریم جو گروپس ہیں وہ بات کر رہے ہیں، وہ بات کوئی چھوٹے چھوٹے فیکشنز ہیں وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ان وجوہات کے اوپر اور کس لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تفصیلات ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ چل رہا ہے اس وقت بیک گراؤنڈ میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد ظاہر ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر وزیر اطلاعات جو فواد چودھری ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریلیز کیا، اور اگر آپ ان کا ویڈیو بیان گے تو وہ سکرپٹڈ بیان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک لفظ جو ریاست پاکستان کی وہ پالیسی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سیریس ہے. یہ جو مفاہمت کی پالیسی ہے، انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں. تحریک طالبان کے مختلف گروہ ہیں، ان گروہوں میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ اپنے وفا کا عہد نبھانا چاہتے ہیں اور ایک صلح جو امن پسند اور آئین کو مان کر آگے چلنے کا پیمان کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ریاست کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ زندگی کے دھارے میں واپس آ سکیں. اور وزیر اعظم صاحب نے آج جو اصول وضع کیے ہیں جن کے اوپر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ یہی اصول ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو جو اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر پاکستان کے راستے سے جدا ہو گئے تھے، ان کو واپس راستے پر لا سکیں اور وہ پاکستان کے ایک عام شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں. جی دیکھا آپ نے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ بہت محتاط طریقے سے، اور لگ یہی رہا تھا کہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ ریاست پاکستان کی پالیسی. اور شہباز اسٹیٹمنٹ پوری اسٹیٹمنٹ تو ہم نے نہیں چلائی، انہوں نے جو بیک گراؤنڈ دیا انہوں نے کہا کہ اسی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی 3,000 کے قریب جو ناراض بلوچ تھے ان کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے. اب ہو کیوں، یہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ یا تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس میں جو تیزی آئی ہے جب سے افغان طالبان، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کابل میں انہوں نے کنٹرول سنبھالا، اس کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے. اب جب افغان طالبان آئے اقتدار میں تو پاکستان نے ان سے ہم نے خبر بھی کی تھی کہ ان کو فہرست بھی تھی کہ جو وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب طالبان نے جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ نہ تو ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کریں گے جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، نہ ان کو وہ ملک بدر کریں گے. جو آپشن انہوں نے دیا پاکستان کو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے مذاکرات کروا سکتے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں سے، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی وے آؤٹ نکالیں اور ایک ڈیل کے ذریعے پھر اگر یہ لوگ اپنے ملک پاکستان میں واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے جائیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی دوا ہے جو ہم امریکہ کو 20 سال پلاتے رہے. کیونکہ جب امریکہ ہم سے کہتا تھا کہ آپ افغان طالبان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے، تو پاکستان کہتا تھا کہ دیکھیں افغان طالبان ڈائریکٹ ہم پر اٹیک نہیں کر رہے، اور ہم اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا سکتے ہیں. اب ایگزیکٹلی
افغان طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہمارے خلاف تو وہ حملے نہیں کر رہے، اگر آپ کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، مذاکرات کروا سکتے ہیں. اور اس میں جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مراسم رہے ہیں. کیونکہ حکیم اللہ محسود کو جب ڈرون حملے میں مارا گیا نارتھ وزیرستان میں، تو وہ علاقہ جو تھا کہا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا ہی تھا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ چلیں ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز کریں، تو اگر فوجی آپریشن کے ذریعے افغانستان کے اندر نہیں ہو سکتا تو مذاکرات کے ذریعے کر لیتے ہیں. کامران، جو آپ نے مثال دی ہے امریکہ کی اور پاکستان کی، اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں، دس از مائی اوپینین، فرق ہے. فرق یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے افغان طالبان کو، اور ہر سطح کے اوپر پاکستان نے ہر قسم کی افغان طالبان کو سپورٹ دی ہے. ابھی بھی جب دنیا افغان طالبان کی حکومت ماننے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ نہیں کھڑی، تو ہم باوجود اپنی جو ہماری معاشی مشکلات ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں اسٹیبل ہو جائے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے، دس از ٹوٹلی این اسیسمنٹ وچ مے بی رانگ اور وچ مے بی کریکٹ. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، حکومت پاکستان نے، کہ پہلے ٹھیک ہے افغان طالبان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے، ان کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے، آپ ان سے مذاکرات کریں گے. اور یہ بات، اس بات کا اندیا آپ کو یاد ہے، جو طالبان کے جو ترجمان افغان طالبان کے، انہوں نے کسی انٹرویو میں بھی دیا کہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک سیریس ایفرٹ کی جائے، تاکہ آپ افغان طالبان کے ساتھ جب دوبارہ جا کے بیٹھو تو آپ ان کو یہ بتا سکو کہ اگر تو یہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو دین دیر شوڈ بی another way to that. بالکل. میرے خیال میں جو اس وقت بات ہو رہی ہے نا، جو بیک گراؤنڈ میں میری بھی جو پاکستانی لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ ایک بات تو یہ مانتے ہیں کہ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان اور یا افغان طالبان، یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں، نظریہ ان کا ایک ہی ہے. اور ایک جو سرکاری سینئر اہلکار ہیں، انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ افغان طالبان نے جو ٹی ٹی پی کے جتنے حملے ہوئے، خاص کر کے جب طالبان آئے ہیں کابل میں، کہ انہوں نے ایک حملے کی بھی مذمت کی، وہ مذمت بھی نہیں کرتے. تو پاکستان کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ پاکستان ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نیوٹرلائز کر دیں آپ انہیں، وہ فوجی وہ ان کے خلاف آپریشن کریں، یا ان کو ملک بدر کریں، یا پھر مذاکرات کے ذریعے، کہ ہمارے لیے وہ تھریٹ نہ ہو. اب پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ اس وقت کیا ہے، کچھ بیک گراؤنڈ تو فواد چودھری نے بتایا، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ سیریس ہے، ظاہر ہے کہ ہر ریاست جب حکمت عملی اپناتی ہے تو اس کے بہت سے اسٹریٹجی کے پہلو ہوتے ہیں. تو اب ایک پہلو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو جو ٹی ٹی پی کے اندر جو مختلف گروہ ہیں، ایسے عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جن سے مفاہمت ہو سکتی ہے.